السلام علیکم 10th کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا نیا سبق ہے سورہ مومنون کے حوالے سے، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم اس کو پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے، اس میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ بہت غور سے سمجھیے گا، اس کو کہیں سے ابھی آپ نے سکپ نہیں کرنا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں رہے۔ تو شروع کرتے ہیں، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مومنون میں سب سے پہلے تعارف ہے، تعارف لکھیں، یہ شارٹ کویسچن ہے۔ چونکہ آج ہمارے ہاں کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے تو تھوڑا سا شور اگر آپ کو محسوس ہو تو اسے برداشت کر لیجیے گا۔ تو آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ہائی لائٹ کر دیتی ہوں ان چیزوں کو جو ایم سی کیوز ہیں۔ اب ایم سی کیوز میں کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو نظر آ رہا ہے پہلا لفظ سورہ یہ مومنون جو ہے قرآن مجید کی 23ویں صورت ہے۔ یہ قرآن مجید کے 18ویں پارے میں ہے۔ سورہ مومنین قرآن مجید کے کون سے پارے میں ہے؟ 18ویں پارے میں، یہ آپ لکھیں گے۔ اس کے بعد ہے یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، یعنی یہ کیا ہے؟ مکی صورت ہے۔ یہ 6 رکوع اور 118 آیات پر مشتمل ہے۔ سورہ مومنون ڈیش رکوع اور ڈیش آیات پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے؟ آگے جو ہے، آگے اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں ہے۔ سورہ مومنون کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات کا ذکر کیا ہے۔ سورہ مومنون کی ابتدائی آیات بہت فضیلت کی حامل ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر 10 ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جو ان پر عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ پھر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے قد افلح المؤمنون سے شروع کر کے 10 آیات تلاوت فرمائی۔ جامعہ ترمذی میں 3037 پر یہ جو ہے بات لکھی ہوئی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ مرکزی موضوع ہے سورہ مومنون کا مرکزی موضوع توحید، قیامت سے متعلق دلائل اور اتباع رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی دعوت کا بیان ہے۔ اس کے علاوہ اس کا کچھ خلاصہ کچھ اس کے حوالے سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس صورت میں کیا ہے۔ کون سی صورت میں؟ سورہ مومنون میں کیا چیزیں اہم ہیں؟ ترتیب کے اعتبار سے تو یہ 23ویں صورت ہے۔ 118 اس کی آیات ہے۔ مکہ کے درمیانی سالوں میں نازل ہوئی۔ اس وقت مکہ میں شدید قحط تھا جب یہ نازل ہوئی ہے۔ سورہ کا آغاز مومنین کی ان صفات سے ہوتا ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں اہل ایمان میں پیدا ہو گئی تھیں۔ جو کوئی انفرادی زندگی کو ان کے اخلاق جو فاضلہ کے مطابق ڈھالنا چاہتا ہو، وہ اخلاق اس کو جنت الفردوس کا وارث بنا دیں گی۔ سورہ کی ابتدائی جو 10 آیات ہیں ان کی مکمل فہرست دے دی گئی ہے، یا 11 آیات تک یہ فہرست دے دی گئی ہے۔ ان صفات کی ترتیب یہ ہے کہ صاحب ایمان ہو، سب سے پہلے نماز میں خشوع سے کام لے، لغویات، بے صرف اور بے فائدہ کاموں سے دور رہے۔ ایک مومن کی اہم صفت یہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندے کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ لا یعنی کام کو چھوڑ دے، یعنی بے معنی کام کو چھوڑ دے۔ ہم اگر ایک آیت پر ہدایت پر عمل کر لیں تو اپنی بہت سی مصروفیات سے نجات پا سکتے ہیں اور اپنے قیمتی وقت کو بچا کر اپنی شخصیت کی تعمیر کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو، اس میں جو اگلی صفت ہے، اور اپنے جنسی تعلق کو بیوی یا باندی تک محفوظ رکھے اور پاک دامن رہے۔ امانت کی پاسداری کرے، اس میں ساری امانتیں شامل ہیں۔ ہر ایک کے حقوق ادا کرے اور تمام ہدایات کی پابندی کرے۔ ایمان کے درست ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ خیانت اور بد عہدوں سے پاک ہو۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو امانت دار نہیں اس کے پاس ایمان نہیں۔ عہد کی پاسداری جو نہیں کرتا اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نمازوں کی پابندی کرے، یہ صفات جس میں بھی پیدا ہو جائیں وہ جنت فردوس کا وارث ہوگا۔ ان آیات میں اسلامی سماج کی بنیادیں رکھی گئی ہے اور اس کی خوبیاں بتائی گئی ہیں۔ کوئی بھی شخص کسی بھی رنگ و نسل کا ہو، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو، کامیاب ہونا چاہتا ہو تو اس کو اپنا کر کامیابی سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد انسان کی تخلیق جو ہے، تخلیق کے مراحل بیان کیے گئے ہیں انسان کی تخلیق کے بعد جو ہے فلکیاتی نظام اور اس کے وسعت، بارش اور اس کی دیگر نشانیاں بتا کر توحید کی طرف دھیان دلایا گیا ہے۔ پھر نوح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس صورت میں جو اولین صاحب پیغمبر تھے ان کے بارے میں قوم نوح کے رویے اور ان کی عبرتناک جو ہے انجام سے آگاہ کیا ہے۔ ان کے
غرقاب ہونے کی تفصیل بتائی ہے اور دیگر کئی انبیاء کا مختصر ذکر کیا ہے۔ اس سارے بیان میں یہ اشارات ہے کہ مادی خوشی کامیابی کا ضامن نہیں، مادی کامیابی تو خیر و شر اور حق باطل کی کامیابی کا معیار دیا جائے تو یہ دنیا کی کھلی گمراہی ہے۔ اگر دنیا کبھی گمراہی کی نجات حاصل نہیں کر سکے گی تو یہ مادی ہی خواہشات ہوں گی۔ نیز دنیا میں جزا اور سزا نہیں، یہ دنیا جو ہے جزا اور سزا کی جگہ نہیں بلکہ یہ ایک امتحان گاہ ہے۔ یہاں اگرچہ اعمال کے اثرات کسی نہ کسی حد تک تو ظاہر ہوتے ہیں، لیکن یہ جزا اور سزا کے آخری فیصلے کی جگہ نہیں ہے۔ اس صورت میں اہم ترین آیت ایک اور بھی ہے کہ اگر حق لوگوں کی خواہشات کے تابع ہو جائے تو زمین و آسمان کا نظام دھرم بھرم ہو جائے گا۔ اس آیت میں عمومی روش کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہر فرد کا اپنا سچ ہوتا ہے اور ہر کوئی اپنی خواہش کے مطابق سچ سننا چاہتا ہے کہ یہ جو میری بات ہے یہ سچی کی جائے، لیکن حقائق اور صداقتیں لوگوں کی خواہشات کی پابند نہیں ہوتی۔ یہ اس صورت میں ترجمے میں بھی بتایا گیا ہے اور یہ کائنات کی ساری جو ہے یہ ساری حق پر قائم ہے۔ اس کے میں فطرت کے کچھ اصول موجود ہیں، صداقت، امانت، دیانت، بلکہ اس میں فطرت کے کچھ اصول موجود نہیں بلکہ ساری موجود ہیں، یہ کہہ لیں آپ۔ اس کے علاوہ اس کے اگر ایسا ہونے لگے کہ سارے ہی اس کی اپنی اپنی بات کو رکھتے ہیں تو تمام جو ہے معاشرے کا وہ تہس نہس ہو جائے گا اور اس کا سکون تباہ ہو جائے گا اور معاشرہ ترم برم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو اس کے ترجمے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ برائی کا ایسے طریقے سے جواب دو کہ جو خوبصورت ہو۔ تمام اعمال ایک دن تو لے جائیں گے، لازمی کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا۔ حسن سلوک نیک جن کے اعمال ہوں گے ان کا وزن زیادہ ہوگا وہی بچے گا، اور وزن زیادہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گنتی زیادہ ہو۔ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اتنے نوافل پڑھیں گے تو ایسا ہوگا، تو اتنی تسبیحات کریں گے تو ایسا ہوگا۔ اس 100 نوافل یا 1000 نوافل کے بدلے میں اگر ہم ایسے 2 نوافل پڑھتے ہیں جو دھیان خشوع و خضوع سے ادا کیے جائیں تو ان کا وزن 100 نوافل یا 1000 نوافل سے زیادہ ہوگا۔ اس لیے ایسی عبادت کی جائے جس کا وزن زیادہ ہو۔ سورہ کے اختتام پہ اس میں ایک ایسی آیت ہے جو ایسی آیت پہ اس کا اختتام ہوتا ہے کہ ہم اسے اگر اچھی طرح سمجھ لیں تو اپنی زندگی ہماری سمجھ جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کیا تم یہ اس کے آخر میں کہ کیا تم نے یہ نہیں سمجھ رکھا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا نہیں کیا اور تمہیں ہماری طرف پلٹنا نہیں ہے۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس کو مانا جائے اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا جائے۔ یہ سارا کچھ اس میں بتایا گیا ہے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں بنیادی مضامین لکھے، مختصر لکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ کے مرکزی مضامین میں جو ہے سورہ مومنین کے آغاز میں مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے جو ہے ارشاد فرمایا گیا کہ ایسے مومن کامیاب ہوں گے جو اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرتے ہیں، بے مقصد باتوں سے گریز کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، حد سے تجاوز نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اپنے عہد و پیمان اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ جنت کے وارث ہیں۔ یہ صفات بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایسے شخص کو کامیابی کی ضمانت عطا فرمائی ہے جس میں یہ صفات پائی جائیں گی۔ آگے ہے سورۃ المومنین میں مومنین کی صفات کا تذکرہ کرنے کے بعد انسان کی پیدائش اور ماں کے پیٹ میں تخلیق کے مختلف مراحل کا ذکر کیا گیا ہے۔ انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل کو بطور دلیل بیان کر کے موت کے بعد دوبارہ زندگی کا ذکر فرمایا ہے جسے کافر ناممکن خیال کرتے تھے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے مختلف نعمتوں کا ذکر ہے۔ اس نے آسمان سے پانی نازل فرمایا ہے، اس نے کھجوروں اور انگوروں کے باغات اور دوسرے کئی میوہ جات پیدا کیے، پھر مختلف چوپایوں اور ان سے حاصل ہونے والے فوائد کا ذکر کیا گیا ہے اس صورت میں نا۔ اور اس کے علاوہ یہ تمام جو سبق آموز نشانیاں ذکر کرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت اور ان کی دعوت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دی تو انہوں نے اعتراضات شروع کر دیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کے باوجود جب قوم اپنی سرکشی پر ڈٹی رہی تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کشتی بنانے کا حکم دیا اور اللہ تعالیٰ کے جو حکم سے ان کی قوم پر سیلاب کا عذاب آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو بچا لیا گیا اور کافروں کو غرق کر کے
عبرت کا نشانہ بنایا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد چند دوسری قوموں کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ سورہ مومنون میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بعثت کا بیان ہے کہ انہیں فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا گیا ہے۔ فرعون اور اس کی قوم نے بھی تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی بنایا، اور ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد یہ فرمایا گیا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو ایک ہی دین بنا دیا گیا ہے، مگر ان کی امتیں انتشار کا شکار ہو کر فرقوں میں بٹ گئی۔ سورہ مومنین میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کاملہ کو دلائل سے سمجھایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی آنکھ، کان اور دل عطا فرما کر انسان کو پیدا فرمایا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ زندگی اور موت کا اختیار بھی اسی کے پاس ہے۔ وہی دن اور رات کو بدلتا ہے، ہر قسم کے قدرت اور قوت اور طاقت اسی کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک کریں گے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ مشرکین سے پوچھیے زمین اور اس میں جو کچھ بھی ہے وہ کس کا ہے؟ آسمانوں اور عرش اور زمین کا مالک کون ہے؟ ہر چیز کا بادشاہی، ہر چیز کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان منکرین کا جواب بھی دیا ہے کہ یہ ضرور کہیں گے کہ تمام چیزوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس حقیقت کو جاننے کے باوجود یہ کیوں نصیحت نہیں پکڑتے، کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ سورہ مومنین کے آخری حصے میں مشرکین کی جو موت ہے اور قیامت کا حوال ذکر کیا گیا ہے۔ کفار کو ان کے انجام سے ڈرایا گیا ہے۔ قیامت کے دن جس کے برے اعمال کا پلڑا بھاری ہوا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ سورۃ مومنون کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بھی بیان کیا ہے کہ اس نے کسی انسان کو بیکار اور بے مقصد پیدا نہیں فرمایا، بلکہ سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ سفر اور نئے شہر میں حفاظت اور برکت کی دعا ہے اس صورت میں، اور برے اور شیطانی وسوسوں سے بچنے کی دعا ہے۔ اس صورت میں نا یہ دونوں دعائیں موجود ہیں۔ آگے ہم اس کا ترجمہ کریں گے۔ آج ہم یہ صورت کو مکمل کریں گے، تو آپ نے اس کو دھیان سے دیکھنا ہے تاکہ ہمارا یہ چیپٹر آج ہمارا مکمل ہو جائے۔ اس کے علاوہ اس کے با محاورہ اور لفظی ترجمے کو بھی دیکھیں گے۔ یہاں پر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، یقیناً ایمان والے کامیاب ہو گئے، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں ڈرتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، والذین، اور جو لوگ وہ ہم وہی ان اللغو، بیکار باتوں سے معرضون، اعراض کرنے والے ہیں۔ یقین یہاں سے ہے جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرنے والے ہیں اور جو بیکار باتوں سے دور رہنے والے ہیں۔ آگے ہے والذین، اور جو لوگ ہم وہ لزکات ہی زکوٰۃ دینے والے ہیں، اور فاعلون، کرنے والے ہیں، لزکات ہی زکوٰۃ کے لیے کام کرنے والے ہیں، اور جو لوگ زکوٰۃ دینے والے ہیں، یہاں پہ یہ آئے گا، اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا اللہ علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، الا علی ازواجہم، اور ان اپنی بیویوں پر، او ما ملکت، یا جن کے وہ مالک ہوئے، ایمانہم، ایمانداری کے حساب سے، فانہم، پس بے شک وہ، غیر علاوہ اس کے، ملومین، ملامت نہیں، سوائے اپنی بیوی اور کنیزوں کے جن کے وہ مالک ہیں، ان پر کوئی ملامت نہیں، یعنی ان سے جنسی تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں۔ وہ من، پس جو کوئی، نبتغا، چاہے کہ وراء، یہ ہے فمن ابتغا وراء ذالک فاولئک هم العادون، یہ لہٰذا یہ وہ جو ان کے علاوہ کوئی اور طریقہ چاہے تو وہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ والذین، اور جو لوگ ہم علی صلاتہم، اپنی نمازوں کی، یحافظون، وہ حفاظت کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہونے والے ہیں، یعنی کس کے؟ جنت کے۔ الذین، جو لوگ یرثون فردوس، یعنی جو لوگ وارث ہوں گے جنت فردوس کے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ 10 آیات کا ترجمہ ہے۔ اس کے بعد ہم کریں گے اپنی ایکسرسائز میں ہمارے پاس یہ ذخیرہ الفاظ ہے۔ ذخیرہ الفاظ آپ نے یہ والے یاد کرنے ہیں، اس میں سے بھی پیپر میں سے آتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں آتے۔ یہ وہی ذخیرہ الفاظ ہیں جو آپ کے ترجمے میں کروائے گئے ہیں۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ سورہ
सूरत अल-मोमिनीन का मरकज़ी मौजू क्या है? सूरत अल-मोमिनीन का मोमिनून का मरकज़ी मौजू है नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की दावत। सूरत अल-मोमिनीन के आगाज़ में बयान की गई हैं मोमिनीन की सफ़ात। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब भेजा है सैलाब का। इंसान की तख्लीक मराहिल के ज़िक्र का मकसद मजबूत करता है। अक़ीदा तौहीद, तख्लीकी मराहिल का जो ज़िक्र है वो मकसद मजबूत करता है अक़ीदा तौहीद। सूरत अल-मोमिनून के आखिरी हिस्से में तज़किरा है ये क़यामत के अहवाल का। ठीक है, ठहरे मैं आपको इसको कंफर्म कर दूं। इंसान की पैदाइश के मराहिल का, ठीक है, ये वाला हो गया। आगे हमारे पास है इसके मुख्तसर जवाब दें। सूरह मोमिनीन में मोमिनीन की बयान करता सफ़ात तहरीर करें। शुरू में है ये, यहाँ पर जो बयान करता सफ़ात है मोमिनीन की वो ये है, यहाँ से ही लिख लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक पहला इसका क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड पे है सूरह मोमिनीन की बयान करता जो सिफ़ात हैं इंसानी तख्लीक के मुख्तलिफ मराहिल तहरीर करें। बयान करता इंसानी तख्लीक के मुख्तलिफ मराहिल बयान करें। इसका जो जवाब है वो यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, ये आप लिखेंगे, ये नेक्स्ट पैराग्राफ होगा। ठीक है, आगे हमारे पास इसका नेक्स्ट का है सूरह मोमिनीन में मोमिनीन को किसका वारिस करार दिया गया है? सूरह मोमिनीन में मोमिनीन को किसका वारिस करार दिया गया है? यहाँ पर इसका आंसर है, यहाँ पर लिखा है यही वो लोग हैं जन्नत के वारिस, यानी ये जो 10 आयात पर अमल करेंगे जन्नत के वारिस होंगे। जन्नत का वारिस बताया गया है मोमिनीन को। आगे है सूरत अल-मोमिनीन में कुफार मक्का के इनकार की क्या वजह बयान की गई है? अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ इनका एतराज़ात का आ रहा है और यहाँ इनके तकब्बुर का आ रहा है। तो हम इसको लिखेंगे इनके एतराज़ात और इनके तकब्बुर की वजह से उनके इनकार की इनके एतराज़ात और उनके तकब्बुर जो था उनके इनकार की वजह थी। आगे है सूरह मोमिनीन की इब्तिदाई 10 आयात से मुतल्लिक़ हदीस मुबारका का तर्जुमा करें। ठीक है, इब्तिदाई 10 आयात से मुतल्लिक़ हदीस मुबारका का तर्जुमा तहरीर करें। यहाँ से होगा ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये होगा 5वां जी, ये 5वां है। यहाँ से यहाँ तक हम इसको आंसर लिखेंगे। आगे हमारे पास इसके मायनी हैं। तर्जील कुरानी अल्फाज के मायनी लिखें। खाशिऊन का मतलब जो है वो खुशू करने वाले हैं। लगवी गलत बात, झूठी बात, फजूल बातें। मोरिजूना वो एराज़ करने वाले हैं। हाफिजूना वो हिफाजत करने वाले हैं। ईमानुहुम अपने ईमान की। ठीक है, ये यहाँ तक ये सारा आपको क्लियर हो गया। आगे हमारे पास दर्जी कुरानी आयत का बामुहावरा तर्जुमा, ये सारा मैंने करवा दिया। अभी मैंने पीछे करवाया, आप ये पीछे करके देख लीजिएगा। तफसीली जवाब दे सूरह मोमिनीन के बुनियादी मज़ामीन पर जामिया नोट लिखे। यहाँ से हम लिखेंगे, ये लास्ट जो लॉन्ग वाला क्वेश्चन होगा ये यहाँ से होगा और यहाँ तक इसका आंसर होगा। ठीक है, ये आपने कर लेना। इसके अलावा जो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका सारा मजमून डाल दूँगी तो वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे इसमें कुछ ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है और उस मजमून को जब आप पढ़ेंगे ना तो उसमें काफ़ी चीज़ें आपको कंफर्म हो जाएंगी कि कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए अहम होने वाली हैं। बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। ये जो सूरत है ये ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से मशहूर है, तो इसको आपने बड़े अच्छे से याद करना है ताकि आपको इसके बारे में सारी नॉलेज मिल जाए। खुलासा भी जो बताया गया है वो भी ठीक है, उसको भी आप याद कर सकते हैं, उसमें भी काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इसको देखें, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इस बारे में डिस्कस करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।